السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترقی کا سفر۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دنیا میں 4 تمدنی مرکز تھے: ایران، چین، ہندوستان اور یونان۔ عباسی خلیفہ المنصور نے بغداد شہر آباد کیا۔ 762 عیسوی میں اس نے مختلف علاقوں کے علماء اور دانشوروں کو جمع کیا اور دوسری زبانوں سے ترجمہ کی حوصلہ افزائی کی۔ ریاست کی سرپرستی میں یہ کام شروع ہو گیا۔ پھر 832 عیسوی میں خلیفہ المامون نے بغداد میں بیت الحکمت کی بنیاد رکھی۔ اسی کے ساتھ اس نے ایک رصدگاہ، ایک کتب خانہ اور ایک دارالترجمہ قائم کیا، اور یہاں دوسری زبانوں سے عربی ترجموں کا کام اتنے وسیع پیمانے پر شروع ہوا کہ قیام بغداد کے 80 سال کے اندر یونانی کتابوں کا بیشتر ذخیرہ عربوں کی تحویل میں آ گیا۔ عباسی دور میں کاغذ سازی ایک گھریلو صنعت بن چکی تھی، چنانچہ کثرت سے کتابیں لکھی جانے لگیں۔ 10ویں صدی میں قرطبہ، اسپین کے کتب خانہ میں 4 لاکھ سے زیادہ کتابیں موجود تھیں۔ اس زمانے میں یورپ کا یہ حال تھا کہ کیتھولک انسائیکلوپیڈیا کے مطابق کینٹربری کا کتب خانہ 13ویں صدی میں اپنی 1800 کتابوں کے ساتھ مسیحی کتب خانوں کی فہرست میں پہلے نمبر کی حیثیت رکھتا تھا۔ جغرافیہ میں 9ویں صدی عیسوی کے نصف اول میں خوارزمی اور اس کے ساتھیوں نے معلوم کیا تھا کہ زمین کا محیط 20,000 اور اس کا نصف قطر 6,500 میل ہے۔ یہ صحت نہایت حیرت انگیز ہے۔ دنیائے اسلام میں یہ سرگرمیاں ایسے زمانے میں جاری تھیں جب کہ سارے کا سارا یورپ زمین کے چپٹی ہونے کا قائل تھا۔ 12ویں صدی کے وسط میں الادریسی نے دنیا کا ایک نقشہ بنایا تھا۔ اس نقشے میں اس نے دریائے نیل کا منبع بھی دکھایا، جسے اہل یورپ کہیں 19ویں صدی میں جا کر دریافت کرنے کے قابل بنے۔ مسلمانوں نے اہل یورپ کو زمین گول ہونے کا اور مد و جزر کے اسباب کا تقریباً صحیح نظریہ منتقل کیا۔ بطلیموس ٹولمیس 2ویں صدی عیسوی کا مشہور یونانی عالم فلکیات ہے۔ اس نے نظام شمسی کا زمین مرکزی نظریہ پیش کیا تھا۔ اس موضوع پر اس کی کتاب المجسٹ بہت مشہور ہے۔ بطلیموس کا نظریہ تقریباً 1500 سال تک عالمی ذہن پر چھایا رہا، یہاں تک کہ 16ویں صدی عیسوی میں کوپرنیکس اور گیلیلیو اور کیپلر کی تحقیقات نے آخری طور پر اس کو غلط ثابت کر دیا۔ اب ساری دنیا میں کوئی اس کا ماننے والا نہیں۔ گردش زمین کے بارے میں ایک غلط نظریہ کے اتنی لمبی مدت تک غالب رہنے کی وجہ دراصل غیر مقدس کو مقدس بنانے کی غلطی تھی۔ مسیحی حضرات کا یہ عقیدہ تھا کہ زمین ایک مقدس کرہ ہے، کیونکہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے بیٹے کی جنم بھومی ہے۔ اس بنا پر یہ بات انہیں اپنے مفروضہ عقیدہ کے عین مطابق نظر آئی کہ زمین مرکز ہو اور ساری کائنات اس کے گرد گھوم رہی ہو۔ زمین کے تقدس کا یہ نظریہ مسیحی حضرات کے لیے اس میں مانع ہو گیا کہ وہ اس کی مزید چھان بین کرے۔ وہ اس وقت تک اس پر قائم رہے جب تک کہ حقائق کے طوفان نے انہیں ماننے کے لیے مجبور نہ کر دیا۔ انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا 1984 نے لکھا ہے کہ قدیم نظریہ کائنات کے مطابق زمین کائنات کا مرکز تھی۔ انسان زمین کے سب سے اعلیٰ مخلوق اور انسان کی نجات بذریعہ کفارہ پورے زمین و آسمان کا سب سے زیادہ مرکزی واقعہ تھا۔ یہ دریافت کہ زمین بہت سے سیاروں میں سے ایک سیارہ ہے جو کہ سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، اور یہ کہ سورج کائنات کی ان گنت کہکشاؤں میں صرف ایک ناقابل لحاظ ستارہ ہے، اس نے انسان کے بارے میں قدیم مسیحی تصور کو ہلا دیا۔ زمین وسیع تر کائنات کے مقابلے میں صرف ایک چھوٹا سا گرد کا دبا نظر آنے لگی۔ مسیحی حضرات نے حضرت مسیح کو مقدس خدائی تثلیث کا ایک حصہ مان لیا اور یہ مفروضہ عقیدہ بنایا کہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے کا انسانی کفارہ کے لیے صلیب پر چڑھنا تاریخ کا سب سے اہم واقعہ ہے جو زمین پر پیش آیا۔ اس طرح زمین ان کی اعتقادی خانہ میں ایک مقدس حیثیت حاصل کر گئی۔ وہ ہر ایسی سوچ کے شدید ترین مخالف ہو گئے جس میں زمین کی مرکزی حیثیت ختم ہوتی ہو۔ مسیحی حضرات کا یہ عقیدہ ان کے لیے نظام شمسی کی آزادانہ تحقیق میں حائل ہو گیا۔ اس طرح غیر مقدس کو مقدس بنانا قدیم زمانہ میں تمام ترقیوں کا دروازہ روکے ہوئے تھا۔ چاند کو مقدس بنانا اس میں مانع تھا کہ انسان اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھنے کی بات سوچ سکے۔ دریا کو مقدس سمجھنا اس میں مانع ہو گیا کہ انسان دریا کو مسخر کر کے اس سے بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ بنائے۔ گائے کو مقدس سمجھنا اس میں مانع بن گیا کہ انسان اس کے گوشت کی پروٹینی اہمیت کو سمجھے اور اس کو اپنی خوراک بنائے۔ اس قسم کی تمام تحقیق و تسخیر کا کام صرف اس وقت شروع ہو سکا جبکہ اشیاء فطرت کو تقدس کے مقام سے ہٹایا گیا اور اس کو اس سطح پر لایا گیا جہاں انسان ان کو ایک عام چیز کی حیثیت سے دیکھ سکے۔ اسلام سے پہلے ستاروں کو صرف پرستش کا موضوع سمجھا جاتا تھا۔ اسلامی انقلاب کے بعد پہلی بار بڑے پیمانے پر انسان نے رصدگاہیں قائم کی اور ان کو مطالعہ کا موضوع بنایا۔ زمینی معدنیات کو اب تک تقدس کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ اہل اسلام نے پہلی بار کیمسٹری کا فن دریافت کر کے مادہ کو تحقیق و تجزیہ کا موضوع بنایا۔ زمین و آسمان کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ آسمان مذکر دیوتا ہے اور زمین مؤنث دیوتا۔ مسلمانوں نے پہلی بار زمین کی پیمائش کر کے اس کا طول و عرض معلوم کیا۔ سمندر کو انسان اب تک صرف پوجنے کی چیز سمجھتا تھا۔ مسلمانوں نے پہلی بار اس کو وسیع پیمانہ پر آبی گزرگاہ کے طور پر استعمال کیا۔ طوفان اور ہوا کو انسان پراسرار چیز سمجھ کر پوچھتا تھا۔ مسلمانوں نے اس کو ہوا چکی وائنڈ مل میں تبدیل کر دیا۔ درختوں سے پراسرار کہانیاں وابستہ کر کے ان کو قابل تعظیم سمجھا جاتا تھا۔ مسلمانوں نے ان پر تحقیق
تحقیق شروع کی، حتیٰ کہ نباتات کی علمی فہرست میں مجموعی طور پر 2000 پودوں کا اضافہ کیا۔ جن دریاؤں کو لوگ مقدس سمجھتے تھے اور ان کو خشک کرنے کے لیے اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کو زندہ حالت میں اس کے اندر ڈال دیتے تھے، ان دریاؤں سے نہریں کاٹ کر آبپاشی کے لیے استعمال کیا اور زراعت کو بالکل نئے دور میں داخل کر دیا۔ اس زمانے میں مسلمان دوسری قوموں سے اتنے زیادہ آگے تھے کہ مسلمان جب اسپین سے ملک بدر کیے گئے تو انہوں نے وہاں رصدگاہیں چھوڑی جن کے ذریعہ وہ آسمانی اجرام کا مطالعہ کرتے تھے۔ ان چھوڑی ہوئی رصدگاہوں کا استعمال اسپین کے عیسائی نہیں جانتے تھے، چنانچہ انہوں نے ان کو کلیسا کے گھنٹہ گھر میں تبدیل کر دیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قدیم زمانے میں ساری دنیا میں شرک اور توہم پرستی کا غلبہ تھا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہی شرک اور توہم پرستی ہر قسم کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ اسلام کے ذریعہ توحید کا جو انقلاب آیا، اس نے تاریخ میں پہلی بار شرک اور توہم پرستی کے غلبے کو عملاً ختم کیا۔ اس کے بعد عین اس کے فطری نتیجے کے طور پر انسانی تاریخ ترقی کے راستہ پر چل پڑی۔ قدیم زمانہ میں بعض ملکوں میں کچھ تخلیقی ذہن پیدا ہوئے، انہوں نے ماحول سے الگ ہو کر سوچا، مگر ماحول کی عدم مساعدت بلکہ مخالفت کی وجہ سے ان کی کوشش آگے نہ بڑھ سکی۔ ان کے علم کی کلی پھول بننے سے پہلے اپنی شاخ پر مرجھا کر رہ گئی۔ اسلامی انقلاب نے جب اس کے موافق ماحول پیدا کیا تو علم کا وہ سیلاب پوری تیزی سے بہہ پڑا جو ہزاروں سال سے توہمات کے بن کے پیچھے رکا ہوا تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔